بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ہمراہ ہیں جناب علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کا بڑا خوبصورت واقعہ پڑھا تھا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں بعض اوقات ریپیٹ بھی اس لیے کرتا ہوں کہ روح میں اتر جاتے ہیں ایسے واقعات، اور ان سے ہمیں ہدایت ملا کرتی ہے کہ بغداد کے مشہور شراب خانے کے مالک بشر بن حارث ولایت سے قبل حالت مستی میں بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک کچرے کے ڈھیر پر دیکھا ایک کاغذ جس میں اسم اللہ لکھا ہوا تھا، وہ ان کو ملا۔ انہوں نے انتہائی عقیدت سے اس کو اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی، چوما، اس کو ایک مناسب مقام پہ رکھ دیا اور مخاطب ہوئے، اے رب العالمین، یہ گندا مقام تو بشر کا ہے، بن حارث کا ہے، رب تیرا مقام تو بہت پاک ہے، یہ تیرا مقام، تیری جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کو ادا بڑی قبول ہوئی، بہت اللہ پاک کو خوشی ہوئی اور پیغام دلوایا کہ اے بشر، تمہاری ادا ہمیں بہت پسند آئی، تم نے ہمارے نام کو عزت دی ہے، ہم قیامت تک تمہارے لیے عزت دیں گے، تمہیں عزت دیں گے۔ اور پھر عالم یہ تھا کہ بشر بن حارث بشر حافی کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہ ننگ پاک گزرتے تھے اللہ پاک کی یاد میں، اور عالم یہ تھا کہ وہاں پہ جانور بھی گندگی نہیں پھیلائے کرتے تھے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے کہیں پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ یہ واقعہ سن کے مقصد ہے ناظرین، آج آپ دیکھیں روزانہ اخبارات میں، رسائل میں، پمفلیٹس میں اللہ پاک کا نام مبارک بھی ہوتا ہے، مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں، درود پاک لکھے ہوتے ہیں، اور انتہائی دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کہ میں اکثر کبھی روٹی لے کے آیا ہوٹل سے، تو ہوٹل کی روٹی میں جو کاغذ کھولا قرآن کی آیت کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کو نصیحت بنائیں۔ دیکھیں، نماز، روزہ اور دیگر فرائض وہ اپنی جگہ ہیں، اپنی جگہ، رب چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے ہو سکتا ہے اس نیکی کو قبول کرے، ہماری اور آپ کی مغفرت کر دے۔ آج سے عہد کریں کہ آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی، بلکہ آپ اس کو مانیٹر کریں گے کہ آپ کے اطراف میں کوئی ایسی بے تعظمی نہ ہو رہی ہو۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے آغاز کریں گے گفتگو کا۔ مفتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی یہ واقعہ بہت دفعہ سنا، بہت انداز میں سنا، مختلف انداز میں، مختلف پیروں میں سننے میں آیا، لیکن یہ بات کہ دیکھیں رب کے نام کی، اس رقے کی عزت کی رب العالمین قیامت تک ان صاحب کے لیے، حضرت صاحب کے لیے عزت کی عزت فرمائیں گے سوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں آشکار بھائی، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اس ایک واقعے میں کئی اسباق ہیں، ایک سبق نہیں، کئی اسباق ہیں، اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم بعض اوقات نا یعنی جو اہل دین ہیں، جو دین والے ہیں، یا جنہیں آپ کہہ دیں کہ علامہ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو بعض اوقات ہم گناہگاروں سے نفرت رکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ گناہگار ہے، تو یاد رکھیں کہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان کے گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے، اور گناہگاروں کو گناہوں سے اجتناب کرنے کے لیے حکمت عملی طے کرنی چاہیے۔ ایک مشہور اللہ کے ولی ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ سے اپنے صاحبین کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ایک گروپ تھا جو سارنگیاں اور اس طرح گانے بجاتا تھا، گانے گاتا تھا، اور بہت زیادہ وہ لہو و لعب میں پڑے رہتے تھے۔ تو اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ گانے بھی جاری تھے اور ہنسی مذاق بھی ہو رہی تھی۔ تو صاحبین نے کہا کہ حضور ان کو ذرا آپ تلقین کیجئے اور ان کو ذرا ڈانٹیے، تو آپ نے فرمایا کہ دعا کرتا ہوں تم بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی باتیں اللہ والی ہوتی ہیں، بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ انہوں نے دعا کی، اچھا انہوں نے یہ نہیں کیا یہاں سے اٹھو، یہاں تو تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں حیا نہیں آتی، تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو،
اس کی بھی ایک نہج ہوتی ہے سمجھانے کی. لیکن آپ دیکھیں اللہ والوں کا طریقہ کتنا پیارا ہوتا ہے. دعا کی اے اللہ جس طرح یہ یہاں پر خوش ہیں انہیں آخرت میں بھی خوشی عطا فرما. ہائے 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 کیا بات، کہا کیا حضور آپ انداز نے ہے. کیا بات کی ہے, سبحان اللہ. یہ کیا دعا کی ہے آپ نے. کہا صبر کرو. کچھ دیر کے بعد وہ سب کے سب آئے اور حضور کے قدموں پر حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت ہمیں توبہ کرائیے, ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اور سب کے سب نمازی بن گئے. ماشاءاللہ. کیا فرمایا, کیا دعا کی, مولا جیسے یہاں خوش ہے جس طرح یہاں خوش ہیں آخرت کی خوشیاں بھی انہیں عطا فرما. سبحان اللہ. اب دیکھنے میں یہ دعا بڑی عجیب و غریب ہے, لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں اور اس کی جو ہے وہ ڈیپتھ میں جائیں تو یہ دعا ایسی ہے کہ دنیا میں تو خوش ہیں, اصل خوشی آخرت کی, مولا انہیں آخرت کی خوشی عطا فرما. اور پھر ان کی زندگی میں یو ٹرن آیا, سب نے توبہ کی اور سب اللہ والے بن گئے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی نیکی کو بھی جو ہے وہ کم تر نہ سمجھیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب جس طرح آپ نے فرمایا روٹی لا رہے ہیں, پراٹھا لا رہے ہیں, کوئی چیز لی آپ نے, کاغذ انڈے وغیرہ لیے, بعض اوقات وہ یعنی کاغذ کے شاپرز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ نام نظر آتے ہیں. تو جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں, جتنے بھی ہوٹلز والے ہیں, ان سب کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس پر لکھائی ہو تو وہ کاغذ آپ نہ خریدیں, آپ بغیر لکھائی والا کاغذ خریدیں. دیکھیں ہر ایک پر اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, کچھ اور لکھا ہوا نہ ہو, اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے جس میں عبد الوحید ہے, محمد نام ضرور آتا ہے. تو یہ ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے گھروں میں جو اخبارات آتے ہیں انہیں بیچیے مت, وہ بیچ کر آپ وہاں پر بیچ کر آتے ہیں اور پیچھے وہ ہوٹلز والوں کے پاس جاتے ہیں, مختلف شاپ کیپرز کے پاس جاتے ہیں, ان کی تھیلیاں بنتی ہیں. تو آپ اگر دیتے بھی ہیں تو جو مقدس اوراق کا تحفظ کرنے والے ہیں تو ان کو دیجیے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے جہاں پر رکھنا چاہیے وہاں رکھا جا سکے. آپ دیکھیں کہ بظاہر چھوٹی سی نیکی, بشر حافی جو ہے نا یہ بڑے شرابی کبابی تھے اور بس مست ہو کر کیا کیا انہوں نے, اللہ کے نام کو دیکھا, وہاں سے اٹھایا, اسے صاف کیا, معطر کیا, چوما, اونچے مقام پر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کے اس دور میں ایک اور ولی کامل تھے, انہیں الہام ہوا کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ جس طرح اس نے ہمارے نام کو معطر کیا ہے ہم نے اس کے دل کو معطر کر دیا ہے, اس کے ظاہر کو معطر کر دیا ہے. اور جس وقت وہ اللہ کے ولی پیغام لے کر پہنچے تھے نا تو شراب خانے کے اندر اس وقت بھی شراب کے نشے میں مست تھے, لیکن جب آئے اور یہ بات سنی ساری زندگی چینج ہو گئی. اور بشر بن حارث بشر حافی بن گئے, ننگے پاؤں چلنے والے. یہاں تک کہ جس دن آپ کا وصال ہوا تھا نا کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن ایک شخص نے دیکھا کہ ایک چوپائے نے اس جگہ پر گندگی کی ہے, نجاست کی ہے, تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ لوگوں لگتا ہے کہ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گئے. ہائے 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 ہائے. مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا واقعہ یاد آیا. آپ کا قول تھا یا آپ کا فرمانا تھا کہ اے حنبل تو جس خدا کو مانتا ہے بشر حافی اس کو پہچانتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی ناظرین, مزہ آیا آپ کے اس گفتگو سے, بڑی روحانی گفتگو ہوئی ہے اور اس یقین کے ساتھ ہم نے کی ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صاحب عمل بنائے. آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ندیم بہن بول رہے ہیں فیصل آباد سے. جی اپنا خواب سنائیے. میں خواب اس طرح کہ میں اپنی والدہ دی قبر دے اوپر کھڑا ہونا, ٹھیک ہے, تے میری والدہ دی قبر یکدم نہ ہلدی, قبر کے اوپر کھڑے, قبر کے ساتھ کھڑے, قبر کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی والدہ کی قبر ہلنا شروع ہو گئی ہے. ہاں جی ہلنا شروع. تو میں جب کیا اندر دیکھتا ہوں نا تو اندر ہے نا ایک بچہ روندا ہے سرانے دے کول بیٹھ کے, چھوٹا سا بچہ. وہ بچہ بھی نا کے کپڑے وغیرہ اترے ہوتے اس کے, ٹھیک ہے نا. جدو دیکھدا بچے نو دیکھدا تے میری جدو اندر نظر ڈالدا نا تے میری والدہ دی قبر نا روشنی ہوندی ہے, روشنی وغیرہ ہوندی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تے ہاں جی روشنی وغیرہ ہوتی تے میں اپنی بیوی نو کہنا کہ ہاتھ مار کے نا بچے نو کڈ باہر. کہ جدو بچے نو کڈتے نا باہر تے یکدم میری والدہ نا بچے نو کڈن لگدی ہے, ٹھیک ہے نا. بچے کو پکڑ لیتی ہیں. ہاں جی بچے کو پکڑ لیتی ہیں. اچھا. تو جب بچے کو پکڑتی ہے نا تو میری یکدم نا آنکھ کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں ویسے؟ ہاں جی میرے 2 بچے, ایک بیٹی ایک بیٹا ہے. اچھا اس کے علاوہ توقع ہے ابھی؟ نہیں اس کے بعد کوئی توقع نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے, پروگرام دیکھتے رہیے, بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں
सैदपुर से बात करें करीब साथ। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरे ख्वाब है, रात मैंने ख्वाब में देखा था पड़ोसन दोस्त है वो मुझे दे रही है। क्या गोश्त दे रहे हैं? कौन दे रहा है आपको? पड़ोसन 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 आपको गोश्त दे रही है? जी जी जी। और दूसरा ख्वाब है वो बहुत बरसात है, शादी है, हम जाते हैं शादी में, बरसात बहुत है जी। शादी में जा रहे हैं आप तो रास्ते में आपको बरसात मिलती है, बारिश हो रही होगी, बरसात बहुत है, बहुत ज्यादा बरसात है। ठीक है, ये दो ख्वाब है मेरे भाई। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह। घर में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं परेशानी तो है ना, है? हाँ परेशान, जगह नहीं मिल रही है। मैं नमाज में तहज्जुद में दुआ करती हूँ, मेरी मामू का बेटा नहीं देती जगह। अच्छा आपकी जगह पे कब्जा किया हुआ है क्या किसी ने? जी जी। अच्छा ठीक है, हम दुआ गो अल्लाह ताला आपको आपके हकूक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा आमीन। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? भाई मैं पतोकी से बात कर रही हूँ, पंजाब से। पंतोकी पंजाब से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। हाँ भाई मैं ये ख्वाब देखती हूँ कि मैं ना बहुत ज्यादा पानी देखती हूँ कि पानी में तैरते तैरते बाहर निकल जाती है और मेरा जूता गुम जाता है। जूता खो जाता है आपका? जूता बड़ी दफा मैंने ये ख्वाब देखा कि मेरा जूता गुम जाता, कभी एक पाँव नहीं मिलता, कभी दोनों नहीं मिलते। मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ और बहुत खौफ मुझे आता है। पानी साफ होता है गंदा? अच्छा आप जब पानी में आप तैर रही हैं तो पानी साफ है गंदा पानी है? साफ, बिल्कुल साफ पानी है, तो कोई भी गिर जाए तो वो भी नजर अच्छा आती ये है। मेरिड है? अच्छा आप शादीशुदा हैं मेरी बहन? हाँ माशाल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, माशाल्लाह मैं पोते पोतियों वाली हूँ। और अच्छा, शोहर हैं? अच्छा आपके हस्बैंड आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शोहर की छोटी सी किताबों की दुकान है, किताबों की दुकान है आपके शौहर की। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके खानदान को कायम व दायम रखे। नाज़रीन किराम आपको मज़ीद प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन सेकंड में हम दाखिल हो चुके हैं, शामिल करते हैं कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से मेरी बहन बात कर रही हैं। जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरी ना दादी का इंतकाल हो गया है शबरात से पहले, तो उसके बाद मुझे ख्वाब आई है कि ना मेरी दादी की कब्र कोई बेजबरी से खोल रहा है। अच्छा कहाँ से खोल रहा है? दादी की कब्र कोई खोल रहा है? हाँ जी, तो कोई बंदा कहता है कि नहीं खोदना ना गुनाह है। तो जब वो खोदता है तो उसके बीच में से ना जंजीरें निकलती हैं और खून निकलता है। अच्छा कब्र में से जंजीरें और खून निकल रहा है। जी आप सुन रही हैं मेरी आवाज़? ठीक है, आपका ख्वाब ने नोट किया है। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यास्मीन कोयटा से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी सर, परसों मेरे अब्बू ने देखा है कि बहुत सारे कौवे हैं और मेरे अब्बू को मार रहे हैं। अच्छा बस। और सर मैंने भी देखा है कि अक्सर मैं देखती हूँ सर मेरे इतने सारे बाल गुच्छों के हिसाब गिर रहे हैं। काफी मर्तबा मैंने ये ख्वाब देखा है। अच्छा बाल गिर रहे हैं? जी गुच्छों के साथ बाल गिर। जी हमेशा मैंने देखा है, काफी मर्तबा। ये बीमार तो नहीं रहती? आप बीमार तो नहीं रहती मेरी बहन? नहीं सर। चल अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। आप प्रोग्राम में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। पहले बताइए आप कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मलिक शबान बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मुल्तान से मलिक साहब बात कर रहे हैं। मलिक साहब अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। अच्छा मैं ये ज्यादातर मैं पानी देखता हूँ, साफ पानी। साफ पानी देखते हैं आप? ठीक है। ये दरिया चनाब नहीं दो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मेरे दोस्त ख्वाब हैं सर जी। एक तो मैं ज्यादातर पानी देखता हूँ, उसके बाद ना बिल्लियाँ नजर आती हैं और कुत्ते नजर आते हैं। बिल्लियाँ और कुत्ते नजर आते हैं? अच्छा क्या काम करते हैं आप? आप काम क्या करते हैं मलिक साहब? ये कारों का वर्कशॉप का काम करता हूँ। वर्कशॉप कुछ का काम। परेशानी तो नहीं है, मुश्किलात तो नहीं है काम में? बस काम शाम के आज चल हालात आपके सामने। ठीक है। ठीक है ठीक है मलिक साहब, मुल्तान से आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जरा जोर से बोलिए, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है मेरी बहन, कहाँ से? गनवा बात कर रही हूँ बलूचिस्तान से। बलुचिस्तान से मेरी बहन बात कर रही है। गनवा जी, गनवा अपना ख्वाब बयान कीजिए। बलूचिस्तान। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। टेलीविजन की आवाज को जरा। जी हमारे घर के करीब एक स्कूल है, वहाँ पे सितारे गिर गए थे। तैयारे गिर गए थे?
جی ستارے ستارے، اچھا سوری، آسمان سے آسمان سے ستارے گر گئے، بہت سارے آپ نے خواب میں اسکول کے اوپر گرتے ہوئے دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے. اور ناظرین میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، جب آپ پروگرام میں ان ہو جائیں، یعنی میں جب آپ کو سلام کروں تو آپ کائنڈلی اپنا ٹائم کا والیوم بند کر دیا کریں. بارہا ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے بہن بھائی ظاہر ہے ایموشنل ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. لہٰذا آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ جب شامل ہو کریں پروگرام میں تو آپ ٹیلی ویژن کی والیوم بند کر دیا کریں. جی نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہم آمین. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں چکوال سے. چکوال سے میری بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ قبر ہوتی ہے اور اسی کی سمجھ گئے، قبر ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر چادر ہوتی ہے. اس کے اوپر چادر ہوتی ہے، پھر تو میں وہ چادر ہٹاتی ہوں تو اس میں ایک بہت بڑا سوراخ دیکھتے ہیں. چادر ہٹاتی ہیں تو اندر سوراخ نظر آتا ہے قبر میں، پھر ایک دم ڈر کے پیچھے ہو جاتی ہے. میں دیکھتی نہیں ہوں اس میں، امی کہتی ہیں کہ اندر سمجھ نہیں آ رہا. آپ ڈر جاتی ہیں. اچھا یہ قبر دیکھی، قبر پہ چادر ہٹائی تو سوراخ نظر آیا، سوراخ دیکھ کے اندر دیکھ کے آپ ڈر جاتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں، یہی ہے نا؟ جی میری ماما کہتی ہیں کہ اس میں ہڈیاں ہیں بہت مردانوں کی ساری. اچھا آپ کی ماما کہتی ہے بہت ساری ہڈیاں ہیں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں ٹانگ سے بات کر رہی ہوں. جی اور میرا سوال یہی جی کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک دن قبرستان سے گزرتی ہوں اور وہاں پہ مجھے اردو سے آواز آتی ہے کہ اپنے بھائیوں سے کہو کہ اسی راستے سے موٹر سائیکل پہ نہ آئے، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا تو آپ جی آپ کے بھائی گزرتے ہیں وہاں سے کیا؟ جی قبرستان کے درمیان ایک راستہ ہے نا، اسی سے گزرتے. تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ کیا ہم نارملی اس راستے سے گزرے یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ وہ راستہ شروع سے ہے یا بعد میں بنا ہے؟ نہیں یہ شروع سے ہے، جب سے ہمارے دادا پردادا پیدا ہوئے اسی سے بھی راستہ بنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نیچے ہے ہم اوپر نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو میسج دیا گیا خواب کے والے سے، کیا کہتا ہے میسج پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور بتائیں گے خواب کا کیا کہنا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سرگودا سے میری بہن بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے. تو میں نے میرے ابو مرحوم فوت ہو چکی ہیں، تو میری ہمسائر میں باہر کھڑی ہیں دیوار کے ساتھ، ابو مرحوم اندر ہیں، نلکا چلا رہے ہیں اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں تینوں. ابو مرحوم کھڑے رہے نلکا چلا رہے کیا ہے؟ نہیں ایک منٹ دیکھیں، ہم جو سمجھے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، حقیقت میں آپ ان کو خواب میں دیکھا وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہ غسلخانے کے اندر ہے، غسلخانے کی چھت نہیں ہے اور ہم سے وہ باتیں کر رہے اور غسلخانے میں نلکا وہ چلا رہے ہیں. اچھا جی تو آگے آئے تو میری پھوپھو مرحوم ہے، وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ نہیں جاؤ آج رک جاؤ، تو میں کہتی ہوں نہیں پھوپھو میں نہیں جانا ہے. تو ابھی آتی ہوں تو میری کزن ہے وہ بھی مرحوم ہے، وہ بھی مجھے کہتی ہیں باجی نہیں جو، میں کہتی ہوں کہ نہیں میں نے اپنے گھر جانا ہے. آپ کو روکتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے، اور بھی مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں وہ بھی آپ کو روکتے ہیں، آپ کہتی ہیں مجھے جانا ہے میں جا رہی ہوں. یہ کہیں درمیان میں بیمار تو نہیں رہی ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، مختہ پوچھ رہے ہیں کہ بیچ کہیں آپ بیمار تو نہیں رہی ہیں پچھلے دنوں پہ؟ بہت زیادہ ٹھیک ہے وہ بیمار رہی ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، عثمان. عثمان بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی عثمان بھائی لاہور کی سردیوں میں آپ نے کیا خواب دیکھ لیا؟ جی بھائی میری والدہ نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے گھر بھینس لے کے آئے ہیں اور ہم نے اپنی حویلی میں اس کو باندھا ہے اور شام کو نا وہ گم ہو جاتی بھینس اور اس کا بچڑا وہیں ہوتا ہے. اس کا بچڑا وہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں اعلان کرواتے ہیں تو پھر مل جائے گی، کسی نے تو دیکھا ہوگا تو کون لے کے گئے ہیں. اور دوسرا خواب میری دادی نے دیکھا ہے کہ اس دادی کے ہاتھ میں 2 سانپ ہے، سانپ. ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر چھریوں کے وار ہوئے ہیں. سانپوں کے اوپر وار ہوئے ہوئے چھریوں کے؟ جی چھریوں کے وار ہوئے اور ان کی کھال اتری ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک بلیک کلر کا ہے اور ایک براؤن کلر کا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ کام کیا کرتے ہیں؟
جی میرے والد لیتے ہیں باغات لیتے ہیں میرے والد. کیا لیتے ہیں؟ باغ لیتے ہیں. باغ. اچھا مطلب ٹھیک یہ ہے. بھینسیں وغیرہ یہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا بھینسیں وغیرہ پالتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پہلے ہم پالتے تھے, اب نہیں پالتے, اب ہمارے گھر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کام میں بیچ میں کچھ نقصان وغیرہ تو نہیں ہوا ہے؟ جی لاسٹ 2-3 سال ہو گئے ہیں, تب ہوا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ جب لے کر آئے تھے تو بھینس تھی, اس کے بعد بھینس غائب ہے اور بچڑا موجود ہے؟ بھینس بھی لے کے آئے تھے اور ساتھ میں ٹھیک ہے بچڑا بھی تھا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے, اور ناظرین یقیناً میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے ویڈیو کے ذریعے اپنا خواب ریکارڈ کر کے بھیجے ہیں وہ بھی بے چین ہوں گے. چلیں ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم جناب, میں مختار حسین جتوئی تو بلندہ پیان ضلع مظفر گڑھ تو سیں. تے میں یہ پوچھنا چاہنا کہ سارے مچو ایک بندے نے جرانا خودکشی کیتی ہے, ہوں مرن کو پہلے جرانا اللہ تعالیٰ کو معافی منگی ہے, تے ہوں ساری خواب بیچے بھی وہ اندر آئے ویندے, کیا ہوں دی بشکے تھی چکی ہو سی؟ یہ جناب لازمی دسے سو. السلام علیکم سر, میں سمیرہ ساجد بات کر رہی ہوں. میں نے 3-4 دن پہلے خواب میں دیکھا کہ میں ڈر رہی ہوں. میرے میاں نے مجھے جگایا تو صبح کے 5 بج رہے تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں کوئی جن ٹائپ نظر نہ آنے والی چیز ہے, لیکن وہ مجھے نظر آ رہی ہے, اور وہ ہمارے گھر میں کبھی کسی کمرے میں, کبھی واش روم میں, کبھی کچن میں, کبھی کوئی چیز اٹھا کے ادھر رکھ رہا ہے, اور مطلب تنگ کر رہا ہے, وہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. میں اس سے ڈرا کے بھگا رہی ہوں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہی ہوں, کبھی کوئی آیت پڑھ کے پھونک رہی ہوں کہ وہ چلا جائے, یہ بلا جو ہے ہمارے گھر سے نکل جائے. لیکن وہ آگے سے مجھے ہنس رہا ہے اور مجھے ڈرا رہا ہے کہ تم ایسے یہ پڑھ کے, یہ کلمات پڑھ کے مجھے نہیں ڈرا سکتی, مجھے نہیں نکال سکتی. میں بہت پریشان ہوں, اور میں اپنے بچوں کو لے کے تو اس گھر سے نکل کے ابھی باہر گیٹ سے نکلی ہوں. سڑک ہے ہمارے گھر کے باہر, سڑک کے دوسری سائڈ پہ قوالیوں کی اور تلاوت کی آواز آ رہی ہے کہ فنکشن ہو رہا ہے کوئی محفل کا, اس میں قوالی نعتیں وغیرہ کی آواز آ رہی ہے. سڑک تو وہ ان کی آواز سن کے, قوالی نعت کی آواز سن کے, وہ پہلے وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے وہ چیز, لیکن پھر بعد میں وہ چیز جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے ہم سے. جیسے جیسے وہ آواز قریب آتی ہے ہمارے, وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. وہ جن وہ جو ہے وہ غائب چیز, غائب وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے, وہ پیچھے ہٹ. السلام علیکم مفتی صاحب, میں گجرانوالے سے بول رہی ہوں. میرا نام شکیلا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے, رات کو میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ میں نا ایک سڑک پہ جا رہی ہوں, تو وہاں پہ نا جاتے جاتے ایک نا پتہ نہیں کیا آیا کہ میں نیچے چلی گئی. نیچے میں کیا دیکھتی ہوں کہ گھنے زیادہ درخت ہیں دونوں سائڈوں پہ سڑک کے, اور نا وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں درخت. تو ان میں نا نیچے درختوں کے نا ایک بیل لگی ہوئی ہے, بیروں کی بیل ہے, تو اس میں نا لمبے لمبے بیر لگے ہوئے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں میں نا بیر توڑ لیتی ہوں. تو میں نا فٹافٹ سے بیر توڑنے لگی. میرا بڑا بھائی آ گیا, وہ بھی توڑنے لگا میرے ساتھ. تو میں کہتی ہوں میں اس سے پہلے زیادہ توڑ لیتی ہوں. تو میں نے وہاں سے بیر توڑے بھی اور کھائے بھی. تو بہت زیادہ درخت تھے. میں کہتی ہوں میں آگے جاتی ہوں, تھوڑا سا آگے گئی ہوں تو وہاں دیکھا ہے نا میرا والد صاحب اور میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے. تو میرا والد صاحب فوت ہو گیا ہے, تو وہ نا چارپائی پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. تو میں نا دوسری طرف چلی جاتی ہوں, دائیں طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں بائیں طرف جاتی ہوں. تو میں دیکھتی ہوں کہ سیب لگے ہوئے ہیں, لال سرخ سیب لگے ہوئے ہیں, آلو بخارے لگے ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں میں نا سیب توڑ لیتی ہوں. تو میں سیب توڑتی ہوں جا کے, تو ایک وہاں سے نا آدمی آتا ہے, اجنبی ہوتا ہے, میں نے نہیں دیکھا اس کو. تو وہ نا کوڑا کرکٹ اٹھا رہا ہوتا ہے, تو وہ نا کیچڑ میرے اوپر پھینک دیتا ہے. تو میں کہتی ہوں یہ ان کے ہوں گے نا سیب, تو اس لیے اس نے میرے اوپر کیچڑ پھینکا ہے. تو وہ کیچڑ خود بخود اتر جاتا ہے میرے اوپر سے. تو میں چلی جاتی ہوں. وہ ایسے لگتا ہے مجھے جیسے نا
ज़मीन के नीचे यानी कि ऊपर हम हैं और नीचे मैं गई हूँ तो नीचे मुझे इतना प्यारा मंजर दिखा है, मेरा वालिद भी दिखा है। तो इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है और मेरे वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करना। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये वीडियो ज़रा तवील हो गया। ख्वाब बहरहाल हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं चले हम बताते हैं। जी मुफ्ती साहब। देखिए, नवीर साहब ने फैसलाबाद से पूछा कि कब्र के पास खड़े हैं, कब्र हिलना शुरू करती है, कब्र के अंदर एक बच्चा है, उसे कपड़े नहीं हैं और कब्र में रोशनी, वालदा की कब्र की बात हो रही है। फिर बीवी से कहते हैं कि बच्चे को निकालते हैं, और तो बच्चे को जब निकालना शुरू करते हैं तो वालदा पकड़ लेती हैं। देखें, इस ख्वाब के एक यानी जो अंदर रोशनी है, इसकी ताबीर ये है कि आपकी वालदा मरहूमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाल में है। अल्हम्दुलिल्लाह। कि ताबीर ये कि बस मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी ख्वाहिश आपको या आपकी बीवी को है, ठीक है ना, तो अगर किसी स्पेसिफिक किसी एक चीज़ की ख्वाहिश है, किसी बच्चे की या कुछ इस तरह ख्वाहिश है, तो उसको छोड़ दें आप। आपने अगर असबाब भी इख्तियार किए हैं, उसके बावजूद भी वो चीज़, वो नेमत नहीं मिल रही, तो आप फिर उससे छोड़ दें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। असबाब इख्तियार कर लिए हैं ना, तो इंशाअल्लाह अगर उस मशीयत में होगा तो आपको मिल जाएगा, वरना उसका ख्याल आप छोड़ दें। उसके ख्याल में अगर आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। ये इतना मैं इशारा कर रहा हूँ इसमें। सही। कनीज़ फातिमा ने पूछा कि पड़ोसन गोश्त दे रही हैं। दूसरा ये ख्वाब है कि बहुत बरसात है, शादी में जा रहे हैं, और मैंने इनसे पूछा कि कोई परेशानी वगैरह है, तो बता रही हैं कि कुछ घर है उनके कब्ज़े में नहीं आ रहा, कोई मतलब किसी ने कब्ज़ा किया होगा। एक तो अल्लाह ताला की राह में सदका वगैरह दें, जो गोश्त देखा ना आपने, अल्लाह की राह में सदका वगैरह दें। दूसरा ये कि इस वक्त आप अपने आप को परेशानी में बहुत महसूस कर रही हैं, शादी में जा रही हैं, बरसात है, तो इसका मतलब है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपको हमें कहीं जाना हो और रास्ते में बरसात हो, तो जहाँ पर आप 10 मिनट में पहुँच सकते हैं तो वहाँ पर आधा घंटा लग सकता है, पौन घंटा लग सकता है। तो इसका मतलब ये कि इंशाअल्लाह वो मामला हल हो जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त आप अपने आप को मुश्किलात में तसव्वुर कर रही हैं। सद्दे बाब इख्तियार कीजिए, असबाब इख्तियार कीजिए, और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़िए, और या मुसब्बिबुल असबाब कसरत से पढ़िए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। और नमाज की पाबंदी कीजिए। पतुकी पंजाब से पूछा कि बहुत ज़्यादा पानी है, तैरते हुए बाहर निकल जाती हैं और जूता जो है वो खो जाता है। बस मैं इतना कहूँगा कि ख्वाब माशाल्लाह अच्छा है कि बहुत ज़्यादा पानी है, साफ़ पानी है, तैर रही हैं, इसका मतलब है कि ज़िंदगी माशाल्लाह सही गुजर रही। जूता खो जाना, इसमें इतना कहूँगा कि अपने शोहर की तरफ से सदका वगैरह दें, और सदका देते वक्त ये दुआ नियत कर लिया करें कि या इलाही आलमीन, जो सदका दे रहा हूँ, इसके वसीले से मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे तमाम आल औलाद को हर किस्म की मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज व मामून फरमा। ज़ैनब ने फैसलाबाद से पूछा कि दादी मरहुमा की कब्र कोई खोल रहा है, और कोई कहता है कि भाई खोलो नहीं, खोलना गुनाह है, फिर उस खुलती है तो उसमें जंजीर और खून है। आप अपनी दादी मरहुमा को खूब इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत का एहतमाम करें। और इसके लिए कोई यानी बाज़ औक़ात गरीब लोग होते हैं, कुछ नहीं होता, कहते हैं हम कैसे करें, क्या, जो भी नेक काम करें आप उसका सवाब उनको पहुंचा दें, मरहुमीन को इंशाल्लाह पहुंचेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। शाबान साहब ने, अच्छा फिर यास्मीन बहन ने कोयटा से ये पूछा कि बहुत सारे कव्वे हैं, इनके अब्बू को मार रहे हैं। दूसरा ये कि इनके बालों का गुच्छा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे हैं। देखें, इनके वालिद साहब कहीं पर कोई काम करते हैं, जिस फील्ड में हैं, उनके आस पास लोग उनके दुश्मन हैं, क्योंकि कव्वा जो है ये फासिक मर्द है। ख्वाब में कव्वे को देखना मतलब, इसका मतलब है कोई फासिक है, बहुत से कव्वे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं सराउंडिंग में, वो आपके हमनवा नहीं है। आपके वालिद साहब को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसके बाद ये बालों का जो गुच्छा निकल रहा है, इसका मतलब ये कि अंदरूनी खाना कोई मैदे के हवाले से या जिस्मानी अवारज़ात होते हैं, मैदे में प्रॉब्लम है, या कहीं सर में या कहीं पाँव में, इस तरह किसी तरफ इशारा हो रहा है, तो बारह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तमाम बीमारियों से महफूज व मामून फरमाए। और इसके साथ साथ ये भी कर लें, एक बाज़ वक़्त किसी पर जो अमलियात होते हैं, तब भी ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं। तो आप एक काम करें कि नमाज़ों की पाबंदी के साथ फजर की नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें,
3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پی لیا کریں، تو انشاءاللہ جو بیماری ہوگی، جو کچھ عملیات ہوں گے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ اچھا، ایک بہن نے بلوچستان سے پوچھا، گھر کے قریب اسکول ہے، وہاں آسمان سے ستارے گرتے ہیں، آسمان سے ستارے گرتے ہوئے دیکھنا یہ ایک اچھا اشارہ نہیں ہے، تو بس اس میں اتنا کہوں گا، کیونکہ زیادہ میں گہرائی میں نہیں کہوں گا، ذرا کہ یہ باتیں ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، بس اتنا کہوں گا کہ اس وقت اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے انداز سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہم پر رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد شعبان صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ پانی صاف دیکھتے ہیں، بلیاں کتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، پانی صاف ہے، آپ کی زندگی ماشاءاللہ صحیح گزر رہی ہے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں کچھ یعنی گڑبڑیں ہیں، یعنی کچھ پنچایتیں جیسے کہتے ہیں نا، کچھ پنچایت وغیرہ اس طرح کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے اور کتے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پنچایتیں ہو رہی ہیں، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، اس میں پیچھے دشمن ہے جو کام بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و معمون فرمائے، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں دور فرمائے۔ پھر اس کے بعد بہن نے بلوچستان سے پوچھا، گھر کے قریب اسکول چکوال سے بہن نے پوچھا، قبر ہے، اس کے اوپر چادر ہے، چادر ہٹاتی ہیں تو اندر سوراخ ہے، ڈر جاتی ہیں اور ماما کہتی ہیں کہ اس میں ہڈیاں ہیں۔ آپ اگر دین سے قریب ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اور اطاعت کی طرف آ جائیے، اور اگر دین سے قریب نہیں ہے تو اشد ضرورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں، اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر بہن نے کہا، قبرستان سے گزر رہی ہیں اور مردے نظر آتے ہیں خواب میں کہ آپ کا بھائی فلاں جگہ سے گزرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بعض خواب بڑے واضح ہوتے ہیں آشکار بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جگہ آپ کہہ رہی ہیں کہ راستہ پہلے سے بنا ہوا ہے، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ دلالت کر رہا ہے کہ وہاں جہاں سے راستہ بنایا گیا وہاں بھی قبریں ہیں، اور قبروں کے اوپر سے، چونکہ اب ان کے بھائی کو نہیں پتا، وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو قبروں کے اوپر سے گزرتے ہیں، تو اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ مردے کی قبر کے اوپر اگر آپ آئیں نا تو وہ اس طرح گھٹن محسوس کرتا ہے جس طرح آپ اگر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی آ جائے، کھڑا ہو جائے۔ اچھا، جی 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 جی، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس طریقے سے، اسی لیے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے بھائی سے کہیں کہ جو کچھ بھی تھوڑا بڑا راستہ بھی اگر ہو تو وہاں سے چلے جایا کریں، وہاں سے اجتناب کریں، کہ چیز خواب میں نظر آ رہی ہے تو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑا واضح اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے سرگودا سے یہ پوچھا کہ ابو مرحوم دیوار کے ساتھ ہے، غسل خانے کے اندر نل کا چل رہا ہے، اور یعنی اس طرح جو ہے وہ ان کو نظر آیا ہے، تو بہن نے سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، تو بتایا کہ بیمار ہیں، تو تھوڑا سا یعنی اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، تکلیف کی طرف، پریشانی کی طرف، تو بس آپ کا اللہ رب العالمین آپ کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اور آپ ایک کام کیا کریں کہ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کریں، اور دم کے بعد پانی پی لیا کریں، اور جتنی طاقت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں۔ لاہور سے عثمان صاحب نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ گھر میں بھینس لے کر آئے ہیں اور شام کو وہ گم ہو جاتی ہے، بچھڑا وہیں ہوتا ہے، پڑوسی کہتے ہیں کہ مسجد میں اعلان کروا لیں۔ پھر دادی نے دیکھا کہ ہاتھ میں 2 سانپ ہیں، چھریوں کے وار ہوئے ہیں ان پر، ایک بلیک ہے اور ایک براؤن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ادموئے سانپ ہیں۔ دیکھیے، پہلا جو انہوں نے خواب بتایا ہے نا، یہ باغبانی وغیرہ کرتے ہیں، باغ وغیرہ ان کے ہیں، تو پہلے یہ بھینسوں کام کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے کام کیا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر زندگی میں کسی مرحلے پر خواب کی صورت میں وہ مناظر نظر آتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ کام میں ان کا یا تو پہلے نقصان ہوا ہے، یا میرے خیال میں خدا نہ خواستہ اب ہوا ہے، یعنی کسی نقصان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی اس میں ہے کہ تھوڑا سا اگر اس میں یہ احتیاط سے کام لیں تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ بجائے نقصان کے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کو نقصان ہوا تھا، تو بہرحال انشاءاللہ جو چیز ہو گئی گزر گئی، اس کو بھول جائیں، اور آئندہ جو ہے وہ اچھے منافع کی طرف دیکھیں، اچھے مستقبل کی طرف دیکھیں، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے۔ جو دوسرا خواب ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 دشمن ہیں
لیکن الحمدللہ وہ ادموئے ہیں، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے بس اللہ رب العالمین ان کو بے بس ہی رکھے۔ اور پھر اس کے بعد ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ مختار جتوئی صاحب نے مظفر گڑھ سے پوچھا، اب یہ خواب تو نہیں ہے لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ بندے نے خودکشی کی ہے تو پھر غالباً خودکشی کرنے کے بعد وہ کچھ دیر زندہ رہے ہوں گے، کچھ عرصہ، تو انہوں نے توبہ بھی کی ہے۔ تو بہرحال جو خودکشی کر لے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بہرحال اس کی نماز جنازہ بھی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے کہ خودکشی کی ہے، یہ تو مر گیا، اب تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے۔ تو ہمیں کوئی ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دعائے مغفرت بھی کرتے رہیں۔ سمیرہ ساجد صاحبہ نے پوچھا کہ ڈر رہی ہیں شور نے جگہ، یہ پورا جو خواب بتایا کہ یہ جنات ان کو تنگ کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور باوضو ہو کر سوئیں، اور دوسرا یہ کہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اور گھر میں اگر جنات اس طرح واقعی ہیں تو کوئی ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، 7 مرتبہ سورہ فالق اور ناس پڑھ لیں، ولا خطیبہ درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی روزانہ گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک لیں، 11 روز تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گجرانوالہ سے یہ جو لمبا خواب ایک بہن نے پوچھا ہے، اس کا یہ خواب ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے، ایک اینگل سے میں یہ بھی بیان کر سکتا ہوں کہ میری یہ بہن اگر سوچتی بہت زیادہ ہے، یہ اور اوروں پر توقعات، ایکسپیکٹیشنز ان کی بہت زیادہ ہیں دوسروں پر، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آپ کو اس کا مطلب یہ کہ آپ توقع نہ رکھیں اور خود جو کر سکتی ہے وہ کریں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا خواب ہے اور بہت خوشخبریاں انشاءاللہ ان کی زندگی میں منتظر ہیں۔ بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض بات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔